السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بچوں پڑھتے ہیں دروس اللغہ العربیہ کا سبق نمبر 4۔ اس سبق میں ایک نئی بات پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم جن جن کلمات کو پڑھا ہے اس پر ہم نے پیش پڑھا ہے، عام طور پر ایسے ہم پیش پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن آج اس سبق میں کچھ ایسے حروف کا ذکر کریں گے کہ اگر وہ حروف کسی ایسے کلمے کے شروع میں آ جائے جو کلمہ اسم ہو، تو اس کے آنے سے اس کلمے کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر کسرہ آ جاتا ہے، زیر آ جاتا ہے، اور ان حروف کو نحوی زبان میں حروف جر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حروف ایسے ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ جب اس پر آتے ہیں تو کام کیا کرتے ہیں اپنا، کہ جب وہ اسم پر آتے ہیں تو اس اسم کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے البیتو، تو یہاں پر دیکھیے البیتو، یہاں پر ابھی کچھ نہیں ہے تو اس پر ہم آخر میں پیش پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان حروف میں سے کسی کا ذکر کر دیں، مثال کے طور پر ہم فی کو لے لیں، الا کو لے لیں، الا کو لے لیں، من کو لے لیں، تو اب اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ البیتو کے شروع میں ہم داخل کریں فی، تو اب یہاں پر ہم فی البیتو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فی البیتو پڑھنا سمجھ لیجئے کہ یہ درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ فی البیتو، فی البیتا، یہ پڑھنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ کیا پڑھیں گے، فی البیتی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے الا داخل کر دیں تو علی البیتی پڑھیں گے، الا داخل کر دیں تو الی البیتی پڑھیں گے، من داخل کر دیں تو من البیتی پڑھیں گے۔ تو ان حروف کی تعداد تو ویسے تو نحو کی کتاب میں نحومیر وغیرہ میں 17 ہیں، لیکن اس کتاب میں ویسے مخصوص حروف کا ذکر ہے، اور وہ جیسے من ہے، فی ہے، الا ہے، علا ہے، تو یہ سب آپ کو ملیں گے، اور ان کا کام آپ یاد رکھیے کہ یہ اسم پر آنے کے بعد کیا کام کرتے ہیں، تو ان کا کام یہی ہے کہ اس کے آخر کو وہ کیا دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الدرس الرابع، سبق نمبر 4۔ البیتو کے معنی ہوتا ہے گھر، فی کے معنی ہوتا ہے میں، البیتی کے معنی ہوتا ہے گھر، فی البیت گھر میں۔ دیکھیے یہاں پر البیتو جب پہلے اکیلا تھا تو یہاں پر اس پر پیش تھا، لیکن جب البیتو پر فی داخل کیا تو یہ فی البیت ہو گیا، اور فی کا معنی ہوتا ہے میں، البیتو کے معنی گھر، فی البیت کے معنی گھر میں۔ المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں۔ المکتب میز، علی المکتبی، علی کے معنی پر، ٹھیک ہے، علی المکتبی یہاں پر بھی کسرہ آ گیا علی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، علی المکتبی میز پر۔ السریر کے معنی ہوتا ہے بیڈ، ٹھیک ہے، علی السریری بیڈ پر، ہے نا، علی کے معنی پر، اور اس نے کام کیا کیا اپنا کہ السریری کے آخر کو کیا کر دیا، کسرہ دے دیا۔ با، آئینہ کے معنی ہوتا ہے کہاں، ٹھیک ہے، اور محمد کے معنی ایک نام ہے۔ آئینہ محمد، محمد کہاں ہے۔ ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ، فی کے معنی ہوتا ہے میں، الغرفہ کے معنی ہوتا ہے کمرہ، ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ آئینہ محمد، کوئی پوچھے کہ آئینہ محمد، محمد کہاں ہے، تو کیا جواب دو، ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور یاد رکھیے کہ آئینہ جو ہے یہ استفہامیہ کلمہ ہے، اور استفہام یعنی سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ کلمہ ہے، جملہ نہیں کلمہ ہے۔ تو اور سوالیہ کلمے کے بارے میں ہم نے بتایا ہے، پیچھے سبق میں بھی بتایا ہے کہ یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے۔ وَأَيْنَ يَاسِرٌ، واو کے معنی اور، آئینہ کے معنی کہاں، یاسر کے معنی یاسر، اور یاسر کہاں ہے، کریں ہوا فی الحمام، ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ، فی کے معنی میں، الحمام کے معنی تو غسل خانہ، وہ غسل خانے میں ہے۔ آئینہ یاسر، یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمینہ کہاں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں، عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں، خواہ اس پر اس کے آخر میں تائے تانیث ہو یا تائے تانیث نہ ہو، عورتوں کے نام پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے بچوں۔ بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو لکھ لیجئے گا کہ عورتوں کے نام پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، جیسے عائشۃ، آمینۃ، فاطمۃ، یہ تو وہ نام ہیں جن کے آخر میں تا آتی ہے، یا بغیر تا والے جیسے زینب، ہے نا، مریم، تو ان کے آخر میں بھی تنوین نہیں آئے گی، تو عورتوں کے نام پر تنوین نہیں آتی ہے۔ آئینہ آمینۃ، آمینہ کہاں ہے، ہیا فی المطبخ، ہیا مانے کیونکہ آمینہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہیا لائیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ہیا فی المطبخ، وہ مطبخ میں ہے، یعنی باورچی خانے میں ہے۔ مطبخ کے معنی کیا ہوتا ہے، باورچی خانہ۔
हिया फिल मतबख है, वो क्या है, मतबख में है, बावर्ची खाने में है। आइनल किताबु, किताब कहाँ है। हुआ अलल मकतबी, किताब मेज़ पर है, वो क्या है, मेज़ पर है। हुआ माने किताब, वो किताब कहाँ है, मेज़ पर है। आइना साअतु, आइना के माने कहाँ, सातु माने घड़ी। आइना साअतु, घड़ी कहाँ है। हिया अल सरीरे, वो बेड पर है। हिया क्यों लाए हैं, क्योंकि सातु ये मुअन्नस है, तो उसी को बताने के लिए हिया लेकर आए। हिया अल सरीरे, वो क्या है, बेड पर है। अब सवाल जवाब हमें देखना है। अजीब अनिल असइलतिल आतिया, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। आइनल किताब, किताब कहाँ है, तो आपने वहाँ पर सबक में क्या पढ़ा था कि मेज़ पर है, तो आप बनाइए उसके। आइनल किताब, किताब कहाँ है, तो आप जवाब देंगे हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। व आइना साअतु, हाँ, आइना मुहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है, तो आपने मोहम्मद के बारे में पढ़ा था, मोहम्मद कहाँ है, तो यहाँ पर आप ले आइए हुआ फिल गुरफते, वो कहाँ है, कमरे में है। आइना साअतु, घड़ी कहाँ है, तो आपने पढ़ा था कि हिया अला शरीरे, हिया अला शरीरे, वो किस पर है, वो बेड पर है, तो यहाँ ले आएंगे हिया अला शरीरे, वो बेड पर है। आइना यासिरुन, यासिर कहाँ है, ठीक है, तो हुआ यासिर कहाँ है, आपने क्या पढ़ा था पीछे, ऐना यासिरुन में हुआ फिल हम्माम में, यहाँ क्या ले आएंगे, हुआ फिल हम्माम में, यासिर हम्माम यानी गुस्ल खाने में है। हाँ, करें आमिनतु फिल गुरफती, आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे में है, क्या आमिना कमरे में, तो आपने पढ़ा था कि आमिना कहाँ है, मतबख में है, यानी बावर्ची खाने में है, तो आप कहेंगे ला नहीं, ला नहीं। हिया फिल कहाँ है, हिया फिल मतबख है, वो कहाँ है, बावर्ची खाने में है। आइना आयासिरुन फिल मतबखी, क्या यासिर जो है मतबख में है, तो जवाब क्या देंगे, ला नहीं। हुआ फिल हम्माम, वो कहाँ है, हम्माम में है, यानी गुस्ल खाने में है, ठीक है। मन फिल गुरफते, मन फिल गुरफते, कमरे में कौन है, मन माने कौन, फिल गुरफते माने कमरे में, मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है, ठीक है, तो कमरे में कौन था, उसका आप जवाब दीजिए। कमरे में किसके बारे में पढ़ा था, मोहम्मद, मोहम्मद के बारे में पढ़ा, मोहम्मदुन फिल गुरफते, मोहम्मद कमरे में है, ठीक है। व मन फिल हम्मा में, और गुस्ल खाने में कौन है, तो चूंकि गुस्ल खाने में आपने पढ़ा था यासिर था, तो यासिरुन फिल हम्मा में, यासिर किस में है, गुस्ल खाने में है। माज़ा अलल मकतबे, मकतब यानी मेज़ पर क्या है, तो आपने पढ़ा था अल किताबु अलल मकतबी, किताब मेज़ पर है, मेज़ पर क्या है, किताब है। माज़ा अलल सरीरे, और बेड पर क्या है, तो अस्साअतु अलल सरीरे, बेड पर क्या है, क्या पढ़ा था, अस्साअतु अलल सरीरे, यानी घड़ी मेज़ पर है। करें इक़रा वक्तुब मा ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, पढ़ो और लिखो आखिरी कलमे, कलिमात पर, आखिरी कलिमात पर हरकत के साथ, यानी हरकत देते हुए, ठीक है। तो अल मदरसतु, यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि जहाँ पर हरफ जर दाखिल है, फ़ी अला मिन वगैरह, उसके आखिर में कसरा दे देना है, और जहाँ ये सब नहीं है हरफ जर वगैरह, उसको आप पेश ही पढ़ना है, आपको पेश ही पढ़ना है। अल मदरसतु, यहाँ पर हम अल मदरसती नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ़ी मिन इला वगैरह कुछ भी नहीं है। और फिल मदरसती, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कसरा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ़ी है। फिल मदरसती, इसी तरीके से फिल बैती और अल बैतु, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हरफ जर नहीं है। अल गुरफतु, यहाँ पर भी हरफ जर नहीं है। अल हम्मामु, यहाँ पर भी हरफ जर नहीं है। फिल मतबखी, यहाँ पर हरफ जर है। अल मकतबु, ठीक है, इसको अल मकतबु पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हरफ जर नहीं है। अलल मकतबी, इसको अलल मकतबी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हरफ जर है। अलल कुर्सी, यहाँ पर भी कसरा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हरफ जर है। अस्सरीरु, यहाँ पर हरफ जर नहीं है, यहाँ पर हरफ जर नहीं है, तो इसको हम पेश पढ़ेंगे, इस पर हम पेश पढ़ेंगे। अलल किताबी, किताब पर, तो यहाँ पर भी क्या है, हरफ जर दाखिल, इस वजह से इसको हम कसरा पढ़ेंगे। फिल मस्जिदी, मस्जिद में, यहाँ पर भी हम कसरा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर फी दाखिल है। अत्तुल्लाबु फिल जामिअती, सॉरी अत्तालिबु, क्या है, अत्तालिबु फिल जामिअती, तालिब इल्म कहाँ है, जामिया में है, यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, कॉलेज में है। अर्रजुलु फिल मस्जिदी, मर्द मस्जिद में है। आइन ताजिरु, ताजिर कहाँ है, हुआ फिद दुकाने, वो दुकान में है। अल कलमु अलल मकतबी, कलम कहाँ है, मेज़ पर है। अल कलमु अलल मकतबी, कलम मेज़ पर है। आइना ज़ैनबु, ज़ैनब कहाँ है, हिया फिल गुरफती, वो कमरे में है। आइनल वरक़ु, पत्ता कहाँ है,
ہوا ورق کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، ورق کے معنی کاغذ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عین الورق وہ کاغذ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے۔ عین المدرس، استاذ کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے، فصل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کلاس۔ عین یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، ہوا فی المرحاض، مرحاض معنی کیا ہوتا ہے؟ بیت الخلا، بیت الخلا، ٹھیک ہے، ہوا فی المرحاض، وہ بیت الخلا میں ہے، ٹھیک ہے۔ الشمس والقمر فی السماء، چاند سورج، الشمس مانے سورج، والقمر مانے چاند، سورج اور چاند فی السماء آسمان میں ہیں۔ من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ من مانے کون، فی مانے میں، الفصل مانے کلاس، من فی الفصل، کلاس میں کون ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پر کہاں تنوین آئے گی کہاں تنوین نہیں آئے گی۔ میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے جتنے بھی اسماء ہیں، نام ہیں، وہاں پر تنوین نہیں آئے گی، اور مردوں کے بارے میں ہم نے کہا نہیں تھا، تو ظاہر سی بات وہاں پر تنوین آئے گی۔ محمد، یہاں پر تنوین آئی۔ آمنۃ، یہاں پر تنوین نہیں آئے گی۔ خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس، یہ چونکہ سب مردوں کے نام، یہاں پر تنوین آئے گی، ٹھیک ہے، اگر یہ غیر منصرف نہیں ہے تو۔ آمنۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، رقیۃ، تو یہاں پر تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سارے کے سارے اسماء عورتوں کے ہیں، نام عورتوں کے، اس وجہ سے یہاں تنوین نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر آپ خود مشق کیجئے، کہاں تنوین آئے گی کہاں نہیں آئے گی۔ حامدو آئے گی تنوین یا نہیں آئے گی؟ حامدو پڑھیں گے یا حامدن پڑھیں گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا حامدن پڑھیں گے، کیونکہ یہ عورتوں کا نام نہیں بلکہ حامد یہ مرد کا نام ہوتا ہے۔ زینبن یا زینبو، تو زینبن یہ غلط ہے کیونکہ یہ عورتوں کا نام ہے، اور ہم نے پڑھا کہ عورت کے نام پر تنوین نہیں ہے، تو زینبو۔ آمینتو، ٹھیک ہے، یہ بھی عورتوں کا نام ہے۔ عمارن، یہ مرد کا نام ہے، یہاں پر تنوین آئے گی۔ سعید، یہ مرد کا نام ہے، یہاں پر بھی تنوین آئے گی۔ فاطمۃ، یہاں پر تنوین نہیں آئے گی، یہ عورت کا نام ہے۔ مریم، یہاں پر بھی تنوین نہیں آئے گی، یہ عورت کا نام ہے۔ علی، یہاں پر تنوین آئے گی، یہ مرد کا نام ہے۔ خالد، یہ مرد کا نام ہے، یہاں پر تنوین آئے گی۔ عباس، یہ مرد کا نام ہے، یہاں پر بھی تنوین آئے گی۔ عائشۃ، یہاں پر تنوین نہیں آئے گی، یہ عورت کا نام ہے۔ محمد، یہ بھی مذکر کا نام ہے، یہاں پر تنوین آئے گی۔ صفیۃ، یہاں پر تنوین نہیں آئے گی، یہ عورت کا نام ہے۔ خدیجۃ، یہاں پر بھی تنوین نہیں آئے گی، یہ بھی مؤنث کا نام ہوتا ہے۔ چلیں اتنا آپ لوگ ملا لیجئے، انشاءاللہ الرحمن کل پھر آگے پڑھتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔